حسین یک بیک محفل میں سناٹا سا طاری ہو گیا، یک بیک محفل میں سناٹا سا طاری ہو گیا، ایک لبے خاموش سے آواز آئی یا حسین۔ گزارش کروں گا مولانا نظیم رضا سے کہ وہ جلوہ فروز ممبر ہو کر مجلس سے خطاب فرمائیں، آپ ان کا صلوات سے استقبال کریں، بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ والشاکین فیہم، جو بھی ان پر شک کرے، شک ڈالے ان کی عظمت پر، اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ابا عبداللہ الحسین کی ذات تو اپنی جگہ پر، ان سے منسوب ہر وسیلہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہرگز نہیں ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ذکر حسین ثواب تو لے کر آتا ہی ہے، نجات کا راستہ بھی بتاتا ہے، ہمیں ہمارے وجود سے، ہماری موجودہ کیفیت سے برتر اور بلندتر بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد کی بارگاہ میں۔ ہمیں بلا لیا گیا ہے تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ ٹائم کا خیال رکھیں۔ تو ہوتا ہے کہ جب ٹائم پہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ٹائم پہ ختم بھی ہوگا، یا چند منٹ اگر کچھ آگے پیچھے بھی ہو گیا پہلا عشرہ ہے تو اتنا قابل برداشت ہوگا۔ آپ لوگ میرے خیال سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آرام سے گنجائش رہے، دوبارہ آپ کو درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان، جس کو کل ہم نے تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایمان اور معنویت و اخلاقیات کی راہ میں ترقی، روحانی اور اخلاقی ترقی کی اہمیت۔ اگر ظاہر ہے کہ جو مومنین مجلس کے شروع سے رہتے ہیں اور عام طور پر ہر روز ہوتے ہیں تو وہ بہتر ہم سفر ہوں گے ہماری گفتگو کے۔ اکثر میں یہ عرض کرتا ہوں، ثواب میں اور پھر سعادت میں تو سبھی شریک ہیں، لیکن کسی عنوان پر اگر بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو جو شروع سے آخر تک ہوں اور مسلسل ساتھ رہیں تو ان کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ربط رہتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ربط رہے گا۔ عنوان ہے معنوی اور اخلاقی ترقی کی اہمیت۔ فرش ازاں ہمیں اپنی فکر کو بلند کرنے، اپنے کردار کو پاکیزہ بنانے اور اپنے دل کو پاک و منزہ کرنے کا موقع عطا کرتی ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے کہ جن سے انسان کا دل خدا کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے، دل کا تقویٰ ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو کردار بھی اپنے آپ سنورنے لگتا ہے۔ جب دل محبت خانہ حسین ابن علی بن جائے تو حسین ابن علی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انسان خود بخود آگے بڑھنے لگتا ہے۔ جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں وہ قلب و دل کی ناپاکی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ایک مرحلہ تزکیے کا ہے، پاک کرنے کا ہے، کل ہم نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ حضرات کو۔ ایک مرحلہ گناہوں کو بخشوانا، پیوریفیکیشن اور تزکیہ حاصل کرنا، اور اس سے دوسرا مرحلہ اس میں ڈیولپمنٹ اور اس میں ترقی پانا۔ یہ فرش ہے ایسا، آپ کی سنی سنائی باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ رب دیتے ہوئے۔ یہ فرش ہے ایسا کہ جس میں کمتر کو برتر بننے کا موقع دیا جاتا ہے، ایک پست بلند ہو جاتا ہے، ناچیز چیز بن جاتی ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں وہ بہت قیمت والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعجاز نسبت حسین ابن علی ہے کہ جس چیز کو مولا امام حسین سے نسبت ہوئی وہ چیز بلند ہو گئی، جس جگہ کو امام حسین سے نسبت ہوئی وہ جگہ بلند ہو گئی، جس شخص کو امام حسین سے نسبت ہوئی وہ شخص بلند ہو گیا۔ پھر بدل دوں الفاظ کو، ایک مٹی جس کی کوئی حقیقت نہیں، عام طور پر آج 2 محرم کی تاریخ ہے، کربلا اور عروج کربلا
پر مصائب کے کچھ جملہ سے مجلس تمام ہوگی. بھائی کربلا، اگر کربلا کی مٹی کو لیب میں لے جا کر کے مٹی کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کوئی اور الگ خاص خصوصیت. صرف خاک شفا ہی نہیں ہے، خاک شفا جسموں کے لیے بھی ہے، روحوں کے لیے بھی ہے. اور یہ نہیں بلکہ روایت میں بیان کیا گیا کہ وہ سجدہ جو معرفت کے ساتھ خاک کربلا پر انجام دیا جاتا ہے وہ آسمانوں کے حجابوں میں شگاف ڈال کر معراج کی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ عظمت کہاں سے آئی؟ کہا جو کرب و بلا کو، نینوا کو، تف کو معلا بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. بھئی یہ سب سامنے کی باتیں ہیں نا. زیارت ناہیہ میں ذوالجناح کا بھی ذکر. ایک جانور جب حسین کے کام آتا ہے، کیا بامعرفت جانور تھا. یہ الگ موضوع ہے کہ جانوروں کو اماموں کی معرفت مختلف ائمہ معصومین کی زندگی میں ہے. چلتے چلتے ایک جملہ عرض کروں. 7ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام کے زمانے کے کچھ واقعات میں ایسا ملتا ہے کہ کبھی جنگل کے شیر امام کے قدموں پر آ کر احترام کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بھئی جنگل کا وحشی جانور جس سے وحشی گری کی توقع ہوتی ہے اس کو اتنی معرفت امام کی ہوتی ہے کہ وہ امام کا پابند بھی بن جاتا ہے، احترام بھی ہوتا ہے. اب جو دشمن امام ہو، قاتل امام ہو، اگر اس کو وحشی جانور کہیں تو یہ وحشی جانوروں کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا خود ہم بھی سیلف کرٹیسائز بھی کریں اپنے آپ کو. روز ہم اماموں کے بارے میں سنیں، پڑھیں اور اماموں کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو ہمیں بھی جواب دہی کا سامنا ہوگا نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جانور کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، مگر وہی جانور جب خاندان اہل بیت کے کام آتا ہے تو کہیں نہ کہیں روایتوں میں، زیارتوں میں اس کا ذکر مل جاتا ہے. ایک گنہگار انسان حضرت حر کا ذکر آپ سنیں گے. کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے، یہ بات تفصیل سے بیان ہوگی، موقع رہا یاد رہا انشاءاللہ. یہ بلندی کے سفر یعنی پورے ہمارے عشرے کے اس عنوان کے لیے کہ ایمان اور روحانیت اور معرفت اور جو پستی کی سب سے انتہائی منزل میں تھا وہ بلندی کی سب سے عظیم ترین منزل تک پہنچ جائے اسے حر کہا جاتا ہے. یہ کیسے ہوا کہ یہ ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. فطرس کا تذکرہ جس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، ایک جگہ پہ ہم نے فطرس کا ولادت امام حسین کے ساتھ واقعہ بیان کیا تو کسی جوان نے اچھا سوال کیا کہ ملائکہ تو گناہ نہیں کرتے ہیں تو یہ فطرس کا واقعہ آپ لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کچھ دنوں کے لیے ہم نے جو ہے جب تک ہم خود خاطر خواہ کچھ ایک جسٹیفیکیشن اپنے لیے حاصل نہ کر لیں تو پڑھنا چھوڑ دیا میں نے. پھر چونکہ آج کے زمانے کے مستند علماء میں سے آیت اللہ جوادی آملی عالم تشیع کے سب سے سینئر اسکالرز میں سے ہیں، انہوں نے اس کی ایک توجیہ بیان کی. میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں، بس ان کا نام لے کے تھوڑا سا ریفرنس دے رہا ہوں کہ انہوں نے توجیہ بیان کی کہ کچھ ملائکہ عرشی ہوتے ہیں، کچھ فرشی ہوتے ہیں، کوئی اپنے مقام کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری پورا نہ کرے تو اس سے کچھ چیزیں چھین لی جاتی ہیں. بہرحال انہوں نے ایک توجیہ پیش کی. تو مجھے نتیجہ کیا لینا ہے؟ ایک ملک فرشتہ جو بھی اس کا مقام تھا، اس نے گناہ کیا، اس سے جو بھی سرزد ہوا، اس کا جو بھی عنوان دیا جائے، جب حسین ابن علی کے ذریعے سے بالوں پر ملتے ہیں تو وہ عرش بری پہ یہ آواز دیتا ہوا جاتا ہے، من مثلی، کون مجھ جیسا ہو سکتا، میں تو آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں. دنیا سنت کہے، بدعت کہے، جن کو معرفت خدا عطا کر دیتا ہے وہ ذریعے حسین سے خود کو مسک کر کے خدا کی بارگاہ سے مغفرت کی سند اور پروانہ لے کر حسین کی بارگاہ سے یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں حسین ابن علی کے ذریعے سے بخش دیا گیا معرفت ملی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. تو جو کمتر کو برتر بنا دے ہمارا وجود بڑھ جاتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اچھا آپ حضرات ماشاءاللہ سے قابل فہم ہیں، اہل دانش کا مجمع ہے. قرآن کی یہ جو آیت ہے اذا ذکر اللہ، یہ نہیں کہ ایک بار اللہ کا ذکر ہوا تھا تو ہمارے دل نرم ہو گئے تھے. کبھی قرآن کی تلاوت ہوئی تھی، آیت الہی کی تلاوت ہوئی تھی تو ایمان زیادہ ہو گیا تھا. نہیں، یہ مسلسل ہونے والا کام ہے، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. جب بھی اللہ کا ذکر ہو، جب بھی آیات الہی کی تلاوت ہو،
آیات الہی قرآن مجید کی بھی آیتیں ہیں، بہت سی چیزیں دنیا میں خدا کی نشانیاں ہیں، بلکہ ہر ذرہ کائنات آیت الہی کہلا سکتا ہے، مگر جو سب سے عظیم آیت ہے، اگر میں حسین ابن علی کہوں تو بے جانا ہوگا۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ لفظ ملتا ہے کہ اے امام آپ اللہ کی آیت اللہ المخزونہ، اللہ خزانہ الہی میں آپ سب سے بڑی نشانی ہیں۔ تو آیت الہی، آیت عظماء الہی کا نام ہے حسین۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات و ایمانہ، محرم کی فضا ہے، پہلا عشرہ ہے، دل آمادہ ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، ہر بار کا یا حسین کہنا یہ آیت الہی کی تلاوت ہے، اور جب اس آیت الہی کی تلاوت ہوتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب بھی یا حسین کہو تو اپنے ایمان میں زیادتی کا احساس کرو، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل بھی سدھرتا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نتیجہ انسان کی نظر میں دنیا حقیر ہو جاتی ہے۔ شاید آپ اس جملے کو محسوس کر سکیں، موقع ملا تو پھر میں دہراؤں گا اس جملے کو، اپنے آپ کو یاد دلاؤں گا۔ دیکھیں، ہمیں آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اچھی زندگی نہ گزارو، اچھی گاڑی نہ رکھو، اچھا گھر نہ رکھو، اور اچھے حالات نہ ہوں، اور دنیا کی سہولتوں سے استفادہ نہ کرو۔ ہرگز یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کا استعمال کرو، مگر یاد رکھنا دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو۔ یعنی ہماری نظر میں دنیا حقیر ہو جائے، دنیا حقیر ہو جائے تو عظمت پروردگار، عظمت امام وقت، عظمت اہل بیت نگاہوں میں آ جائے۔ یہی مومن کی زندگی کا سب سے بڑا خاصہ ہے۔ آپ حضرات مل کر صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ آپ حضرات کی توجہ ہے، میں تھوڑا سا اپنے موضوع کے جیتے ہیں، جن حالات میں ہم جیتے ہیں اس سے ذرا سا مربوط کریں گفتگو کو، کہ شاید کچھ پرابلمز بھی ڈسکس ہوں، کچھ سلوشنز پر بھی بات ہو۔ صرف پرابلمز بیان کرنا بھی کمال نہیں ہے، اور ہم تو الحمدللہ صرف دعوے دار ہی نہیں ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ صرف ایسا ہی یقین نہیں ہے، بالکل لاجک بیس ایویڈنس اور دلیل کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نظریہ ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ دنیا جتنا بھی آگے بڑھ جائے، دنیا کے مسائل کے حل کے لیے قرآن اور اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو پرابلمز بھی، سولوشنز بھی۔ معنوی راہ میں، روحانیت اور ایمان اور معرفت کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے جو چیلنجز ہیں، خاص طور سے ماڈرن ٹائمز میں، جس زمانے میں ہم جیتے ہیں، ان میں سے ایک استقلال کا احساس، سینس آف انڈیپینڈنسی۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، ڈکلیئر نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو روز نماز بھی پڑھتے ہیں، مجلس میں بھی آتے ہیں۔ میں سب یہ نہیں کہوں گا ایسا ضرور ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ کہیں بعد میں اعتراض نہ کرنے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا نخواستہ بندگی سے دور جا رہے ہیں۔ نہیں، چونکہ جس زمانے میں، جن حالات میں ہم جیتے ہیں، اس زمانے کی اخلاقی پرابلمز میں سے ایمان کی راہ میں، صراط مستقیم کی راہ میں، بندگی پروردگار کی راہ میں جو چیزیں ہماری رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ ہم آگے بڑھے، کیونکہ ہماری خلقت کا مقصد ہی آگے بڑھنا ہے، کمال مطلق کی طرف جانا ہے۔ آپ ہر روز نماز میں کیا نیت باندھتے ہیں؟ نماز میں نیت کیا ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وضو قربتاً اللہ، مطلب ہمیں بلند ہونا ہے، کیونکہ خداوند عالم علی اعلیٰ ہے، اور یہ بلندی فزیکل بلندی نہیں ہے، یہ معرفت کی بلندی ہے، یہ فکر کی بلندی ہے، یہ ایمان کی بلندی ہے۔ نتیجے میں کردار بھی بلند ہوتا ہے، نتیجے میں اخلاق بھی بلند ہوتا ہے۔ تو اس راہ میں آج کے زمانے کی جو مشکلات ہیں، ان میں سے ایک بڑی مشکل ڈکلیئرڈ طریقے سے یا انڈکلیئرڈ طریقے سے مستقل اور انڈیپینڈنٹ سمجھنا۔ خداوند عالم نے ہمیں بنایا ہی محتاج ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو۔ جب انتم الفقراء کہا تو پوری مخلوقات اس میں آ گئی۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا مولا کائنات کا وہ کلام، مناجات میں مولا جو فرماتے ہیں کہ پروردگار، اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، بحث نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، کہ انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی، انت العالم والجاہل انت العالم ما ظلم انا الجاہل۔ بھائی وہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے خدا کی طرف سے باذن اللہ، وہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری بارگاہ کا فقیر ہوں۔ ظاہر ہے
سب کچھ تمام انبیاء اولیاء اہل بیت سب کو خدا نے عطا کیا ہے، بندگی کا احساس. دیکھیں روح ایمان، روح دین، تمام انبیاء آئے لوگوں کو بندہ ہونا ان کا یاد دلانے کے لیے، اور انڈیپینڈنسی کا احساس کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، یہ بندگی کے خلاف ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پر سادی سی مثالیں میں دوں گا. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پرائیویسی، انڈیویجولزم، انفرادی پسند ہے بچوں میں، بڑوں میں، خصوصاً جس ماحول میں ہم جیتے ہیں. میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ یونیورسل فینومینن ہے، ٹھیک ہے. پوری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن سو کالڈ سیکولر، اب جو بھی ڈیفینیشن سیکولر ہونے کا ہو، تعلیم اور ایجوکیشن سیکولر ہے. شخصیت سازی جیسی پرسنالٹی بن رہی ہے وہ بالکل ایک سیکولر طریقے سے. پھر اس کے بعد لائف سٹائل، طرز زندگی، یہ بھی سیکولر ہے. سیکولر ہونے کا مطلب کیا؟ میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے مطلب کی بات عرض کروں گا اور بات پہنچ جائے گی. یعنی نظام غیر توحیدی ہے. زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو پاپولر لائف سٹائل ہے، وہ موحدانہ نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا مشرکانہ ہے، تھوڑا سا احتیاط کر کے میں نے کہہ دیا موحدانہ نہیں. میں اور شرک کے طریقے سے جیتے نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاپولر لائف سٹائل ہے وہ توحید بیسڈ نہیں ہے دنیا کے اندر. اور یہ مشکل کام ہوتا ہے اگر آپ کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ایمانی قوت نہیں ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پاپولر سسان ہے. اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہے. فرض کریے کہ کسی وقت جو ہے وہ طواف کے دوران، سعی کے دوران، حج میں یا مشی کے دوران کہیں بہت مجمع اکٹھا ہو چکا ہے، تو آپ جس فلو میں، جس راہ میں لوگ جا رہے وہاں پہ چلے تو آپ کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو لوگ لے کے چلے جائیں گے. آپ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں، آپ کو راستہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ہے. ہوا کے رخ میں بہ جانا، اڑ جانا، نکل جانا آسان ہے. ہوا کے رخ کے مقابلے میں چلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مضبوطی کی ضرورت ہے. اور آپ کی توجہات ہیں تو میں عرض کروں مجلس اعضاء کا یہی کام ہے کہ آپ کو وہ طاقت دے، آپ کو وہ قوت دے کہ آپ صراط مستقیم پر مضبوطی کے ساتھ چلتے رہیں، بہتی ہوئی ہواؤں میں بہ نہ جائیں بلکہ ہواؤں کے ڈائریکشن کو چینج کر دیں. استاد مطہری نے بہت پہلے یہ تجزیہ کیا تھا اور ان کا خلاصہ میں اس مفہوم کو عرض کر رہا ہوں. عزادار حسین فسق و فجور کے ماحول میں خود بہ کر مٹ نہیں جاتا بلکہ وہ ماحول کے ڈائریکشن کو چینج کر دیتا ہے. وہ برے ماحول کو اچھے نہ یہ کہ خود متاثر نہیں ہوتا بلکہ زمانے پر اثر چھوڑتا ہے. یہی کربلا کا پیغام ہے. تو ذاتی ایجوکیشن میں، شخصیت سازی میں، لائف سٹائل، جینے کا طریقہ، وہ سب توحید بیسڈ نہیں ہے. اس کی مثال یہی ہے کہ مجھے خامخواہ جو فریڈم آف چوائس کے خلاف بول رہے ہیں، نہیں، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ایکسپریشن، ہر طرح کے دنیا میں جتنے بھی سو کالڈ فریڈمز ہیں وہ سب کے سب جائز اور درست ہیں جب تک کہ خدا کے حکم اور امام کے حکم کے خلاف نہ آئیں. جہاں سے دین کے خلاف بات ہونے لگی، جہاں پر آپ کے اب تو یہ چلتا ہی ہے نا، تو ہوتا کیا ہے؟ ذاتی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، سوشل لائف میں بھی، بہت سی چیزوں میں بھئی فیڈ بیک کیسا ہے، کتنے ویوز ہیں. دیکھیں فیڈ بیک غلط بات نہیں، ہونا چاہیے، چیزیں معقول طریقے سے انجام پذیر ہوں. بھئی یہ چیزیں کبھی ہمارے پاس بھی ہو سکتی ہے نا کہ بھئی کتنے لوگوں نے مجلس دیکھی، مثلا لوگوں کا کیا ریسپانس ہے، غلط فہمی نہ ہو. یہ سب چیزیں جہاں تک پیغام پہنچانے کی بات، دلچسپی اور انٹرسٹ پیدا کرنے کی بات، یہ سب معقول حد تک صحیح ہیں. لیکن صرف فیڈ بیک، صرف لوگوں کے ریویوز، صرف کتنے لوگ دیکھنے والے، یہاں پر مائنورٹی میجورٹی میں اگر تقسیم ہونے لگے تو یاد رکھیں اگر میجورٹی اور مائنورٹی اور لوگوں کا فیڈ بیک اور لوگوں کا ریسپانس اور لوگ کتنے ساتھ دینے والے اگر اس بیس پر چلیں گے تو معاذ اللہ بہت سے انبیاء کو دنیا کے لوگ فیل کر دیں گے. حضرت نوح کے ساتھ جب کشتی پہ سوار ہونے کے لیے چلے تھے تو کتنے نمبر لوگ تھے؟ قرآن کوئی فگر نہیں دیتا ہے
روایتوں میں تفسیر میں جو بیان کیا گیا ہے، میں گراؤنڈ فگر نمبر دیتا ہوں، 80 کے آس پاس، کچھ کم زیادہ، 900 سال کی نبوت، 80 کے آس پاس لوگ. اچھا، یہاں پہ یہ غلط فہمی بھی نہ ہو کہ ہر میجورٹی غلط ہے، ہر مائنورٹی اچھی، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی جو ہے لوگوں کا کوئی ایک پاپولر اوپینین بن رہا ہے، لوگ اچھی رائے دے رہے ہیں، اور دنیا کی میجورٹی پاک ذہن ہوتی ہے، مگر افسوس یہ کہ وہ سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے. ان کے عام طور پر دنیا کے لوگ، آپ کہیں بھی جائیں، جس نیشن کے بھی لوگ ہوں، جس طرح کے بھی لوگ ہوں، عام طور پر زیادہ تر جو شرک پسند لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر جو زیادہ تر نیوٹرل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر شریف مزاجی ہوتے ہیں، مگر وہ سٹینڈ لے کر حق کا ساتھ دیں، مظلوم سے ہمدردی کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنے نفس کا مقابلہ کریں، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. تو یہ آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں مجھے پسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے. یہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا ہے، اور اس کے بہت سے آثار ہیں. ہماری اپنی زندگی میں بھی میں نے عرض کیا، یہ ہو سکتا ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو سینس ہے بندگی کا سینس، مجلس میں آ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے آ کر رکاوٹ ڈالنا صراط مستقیم پر بیٹھ کر، تو ایسا ہو سکتا ہے. مومن کی زندگی خدا محور ہوتی ہے. دنیا میں جو طرز زندگی ہے وہ آدمی محور ہے. بھائی تم کو کیا پسند ہے، یہی ہوتا ہے نا، جیسے کسٹمرز کو، کنزیومرز کو کیا پسند ہے. اگر یہی بنیاد ہے دنیا کے اندر، آپ یہ نہ کہیں کہ ممبر سے باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں. امام حسین نے چلتے ہوئے جو پیغام دیا تھا، میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. تو جس زمانے میں ہم جیتے، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ منافع بخش، بہت زیادہ فائدے والا جو کاروبار ہے، وہ فحش فلمیں ہیں، وہ گندی فلمیں. میں جان بوجھ کر کے خاص لفظ کو اوائڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. دنیا کے اندر بہت زیادہ. بھائی کیوں یہ بنتا ہے؟ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں آمدنی ہوتی ہے. دنیا کے اندر شراب منافع بخش کاروبار ہے. دنیا کے اندر ہیومن اسمگلنگ، عورتوں کا کاروبار بہت منافع بخش ہے. پھر ہتھیاروں کا کاروبار تو اب بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بزنس بینیفٹ کے لیے ہتھیاروں اور ویپنز کے فائدے کے لیے جنگیں کرا دی جاتی ہیں. اور یہاں تو اس کنٹری میں تو بہرحال گن کا ایک مسئلہ ہے ہی اپنی جگہ پر. میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھئی صرف کنزیومر کا انٹرسٹ، فیڈ بیک، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی صرف اسلام کی بات نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، انسانی اصول کو پائمال کر کے صرف یہی دیکھا جانے لگا ہے، یہ غیر توحیدی سسٹم ہے. ایک مومن جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد رسالت و ولایت، یہ لا الہ الا اللہ یہ خدا محور بناتا ہے زندگی کو. ہماری زندگی کا محور ہماری صرف عبادتیں ہی نہیں، دعائیں صرف دعائیں ہی نہیں، تلاوتیں صرف تلاوتیں ہی نہیں، بلکہ زندگی کے فیصلے، رشتے برقرار کرنے کا طریقہ، رشتے نہ کرنے کا عنوان، ہمارے تمام فیصلوں کا جو کرائیٹیریا ہونا چاہیے اور ہے وہ خدا اور امام کی مرضی. باقی سب چیزیں اس کے بعد میں ہو سکتی ہیں. مومن کی زندگی کا محور خدا ہے. اور یہ چیزیں ذرا سا اور آگے آپ بڑھیں تو ہر جگہ پر ایک ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، ایک انجینئر ڈیزائن کر رہا ہے، ایک آرٹسٹ اپنا آرٹ پیش کر رہا ہے، ایک اوریٹر تقریر کر رہا ہے. کوئی بھی چیز اس کی ہو، اگر کوئی خدا کو ماننے والا مومن ہے تو کہے گا کام کوشش کرنا میرا ہے، شفا دینا خدا کا کام ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، خدا ہے جو شفا دیتا ہے. میڈیسن اور میڈیکل ایکسپرٹ جو ہے وہ وسیلہ ہے. اصل شفا خدا کی طرف سے ملتی ہے، غذا خدا کی طرف سے ملتی ہے. تو ہر تصور میں خدا ہی خدا ہوتا ہے یا خدا کے نمائندے ہوتے ہیں. فیصلوں میں بھی، رشتوں میں بھی، فرینڈ سرکل میں بھی، دوستیوں میں بھی، کہاں پر جائیں کہاں پر نہ جائیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جسٹیفیکیشن نکالتے ہیں، یہ تو ایک خاص موقع ہے نا، اب چلے گا، محرم تھوڑی ہے، یہ شادی کی تقریب ہے مثال کے طور پر، اب یہاں تو چلے گا، اب یہاں پہ تھوڑی آپ خواہ جو ہے وہ حلال حرام اور یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے. بھائی وہاں تو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے. جہاں پر آپ کو زندگی میں برکت چاہیے ہے وہاں وہ کام کرتے ہیں جن سے نحوستیں آتی ہیں، تو پھر اس کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے. تو مومن کی زندگی خدا محورانہ ہے. یہی فرق ہے. ایک مومن، اچھا جو غیر موحد ہیں، جو دعویٰ نہیں کرتے، آپ لوگوں کا شکریہ کہ ایک طرح سے ڈرائی سی خشک سی لگنے والی بحث پر آپ کی توجہ ہے، اور آپ کی توجہ ہمارے ساتھ مجھے پوری طرح سے نظر آ رہی ہے. بس یہیں سے آگے بڑھنا ہے.
کہ جہاں ایک مومن کی اور غیر مومن کی زندگی میں فرق یہ ہے، فرض کریے جس کے پاس خدا کا تصور نہیں ہے، یا اس کو صحیح میسج ملا نہیں ہے، اس نے کوشش نہیں کی، مثال کے طور پر اس کے پاس کربلا نہیں ہے، اس کے پاس قرآنی تعلیمات نہیں ہیں، اس کے پاس نہج البلاغہ نہیں ہے، اس کے پاس امام حسین کی قربانی کا کوئی سبق نہیں ہے، اگر وہ ایک شرک آلود طریقے سے غیر توحیدی بنیاد پر اس کا لائف سٹائل ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، تو شاید اس سے شکایت کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اس بیچارے تک وہ پیغام نہیں پہنچا۔ اب کتنا قصوروار تھا، کتنا حق رکھتا تھا، وہ الگ بحث ہے، لیکن جن کے پاس کربلا ہو، جن کے پاس نہج البلاغہ ہو، جن کے پاس فرش ازاں ہو، جن کے پاس گھروں میں قرآن ہو، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ہو، وہ اگر اپنی زندگی کے طرز کو، طریقے کو قرآن اور اہل بیت کے سانچے پہ نہیں ڈالیں گے تو قرآن قیامت کے دن زیادہ جواب دہ ہوں گے۔ کوئی کم نعمت ہے؟ امام حسین کا نام کوئی معمولی نعمت ہے؟ خدا کی قسم یہ آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میں دل کی گہرائی سے یقین کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آپ فرش ازاں پر آئے ہیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ یہاں پر آپ کو بلایا گیا ہے۔ جب ہمارے پاس اتنی بڑی کیفیتیں ہوتی ہیں تو پھر ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس معیار کو برقرار رکھیں۔ قرآن مجید سے میں جلدی سے مثال دوں گا، آپ حضرات صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دونوں کیفیتیں، یعنی جہاں مومنانہ کیفیت ہے ایمان کے ساتھ، تو ایمان ہمیشہ ایک جیسا ہو ایسا ضروری نہیں ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، فلیکچویٹ ہوتا ہے اوپر نیچے، کبھی کبھی خدا نہ خاصا پریشانی میں گھرے ہیں، بیمار کے لیے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کسی قانونی مشکل میں پھنسے ہیں تو ہمارا ایمان جاگ جاتا ہے، بلکہ خدا کو نہ ماننے والے بھی خلوص سے خدا کو پکارنے لگتے ہیں، قرآن میں آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ فلیکچویٹ ہے۔ تو راہ ایمان میں ترقی کرنے کی بھی گنجائش ہے، تنزل کا بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، نیچے جانا، ڈیکریزنگ ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں مثال قرآن مجید دونوں طرح کی ایگزامپلز دیتا ہے، پازیٹیو ایگزامپلز بھی ہیں، قرآن کے جو میتھڈز ہیں اس میں سے ایک بہت خوبصورت طریقہ قرآن مجید کا، یہ قرآن مثالیں پیش کرتا ہے، پرانے نیشنز اور پرانی قوموں کا تذکرہ بیان کرتا ہے۔ قرآن بھی کافی حد تک واقف ہے کہ ایک نام ہے قارون کا، میں بات کر رہا ہوں ایمان کی راہ میں ترقی یا تنزل، یہ آج اسی طرح کی بحث آپ حضرات توجہ سے سن رہے ہیں، سنیں انشاءاللہ اس سے جو مربوط بحث ہوگی بالکل کل اور پرسوں کی خصوصاً اسی سے متعلق آئے گا، شاید آج وقت نہ پہنچے وہاں تک ہمارا، لیکن قارون ایک منفی مثال پہلے، پھر ایک میں مثبت مثال دوں گا۔ قارون کون ہے؟ قبیلے میں وہ آ گیا اور وہ پھر اپنے مال دولت کے ساتھ دھنسا دیا گیا اور وہ برباد ہو گیا، ایک مثال بن گیا، ایک ایگزامپل بن گیا۔ اس کا پاسٹ ریکارڈ پتہ ہے قارون کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ کا سے تھا، قریبی تھا، صرف خاص نہیں تھا بلکہ تورات، الواح تورات کا قاری اور حافظ تھا، اور یہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک آج کی زبان میں میں عرض کروں تو ایکٹیوسٹ تھا، سوشل ورکر تھا، اور کہا گیا ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں کہ اس کی پرسنالٹی بھی دیکھنے قابل تھی، یعنی قد و قامت، اچھی خاصی چہرہ، میں اگر تصور کروں تو فرض کرے کوئی بندہ جو قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، چہرے میں خوبصورت سی داڑھی ہے، نشان بھی سجدگاہ کا ہے، مثال کے طور پر سوشل اسٹیٹس بھی بڑا اچھا بنا ہوا ہے، رشتہ دار ہے نبی خدا کا، دوست ہے، قریبی ہے، اور اس کے بعد سوشل اسٹیٹس بھی ہے، قاری بھی ہے۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے تنزل کا سلسلہ بڑھتا گیا، کہاں تک پوری بات نہیں عرض کرنی ہے، نتیجہ قرآن مجید کی روشنی میں اتنا نیچے گیا، وہ اتنا گرا، اس کا جو ڈیکریزنگ ٹرینڈ تھا یہاں پہ ہوتے حضرت موسیٰ کے بالکل مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا وہ احساس بندہ ہونے کا، جب اللہ نے بہت دولت اس کو دے دی تو لوگوں نے کہا وابتغِ من اللہ وابتغِ ما آتاک اللہ من الدار الآخرہ، اگر میں کوئی لفظ یہاں تک پہنچاؤں، کیا خدا نے دیا؟ بھائی ہم نے کام کیا ہے، کہتے ہیں نا لوگ 40 سال محنت کر کے ہم نے بزنس، یقینا نتیجہ دینا خدا کا کام ہے، اس کی طرف سے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب تباہ ہو گیا۔ ایک یہ قرآنی مثال، بہت سی قرآن کی جو پازیٹیو مثالیں ہیں ان میں سے خصوصاً حضرت یوسف کا تذکرہ، چونکہ وہ کہاں سے کہا گئے، دنیا کے اندر ظاہری طور پر دنیا کے اندر جو تنزل ہوتا ہے، پستی سے بلندی پہ جانا دنیاوی اعتبار سے، حضرت یوسف کو بھائیوں نے
قتل کرنے کی کوشش کی، کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالے گئے، بازار میں بیچے گئے بہت معمولی سے دام میں، غلام بنائے گئے، جس گھر میں رکھے گئے، گناہ کی دعوت دی گئی، گناہ کے انکار کے جرم میں، شرافت کے کمال کے جرم میں، کمال پاکیزگی کے جرم میں قید میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد تعبیر خواب کرتے ہوئے قید سے رہا ہوئے، قید سے رہا ہو کر عزیز مصر بنا دیے گئے، کم از کم 25-30 سال کا عرصہ رہا ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے، اور قرآن کی ضمن میں تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مقام پہ رسول اللہ نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل تم نے دیکھا جناب یوسف کے حالات کو؟ مختصر میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ تو ہاں یا رسول اللہ، میں نے پورا وہ دور جو جناب یوسف کا تھا، حالات کو سب پہ میں نے نظر رکھی۔ کیا خاص بات دیکھی؟ کہا میں نے ان کا کنویں میں گرایا جانا، بازار میں بیچا جانا، اور تمام مرحلے پورے دیکھے، اور جب وہ عزیز مصر بن گئے، دربار میں سب سے بڑا مقام مل گیا، تو رات کی تاریکی میں لباس فاخرہ اپنے قیمتی اور جو واقعی دربار کا لباس ہوتا تھا اس کو اتار کر دور چلے جاتے، دربار سے دور ایک آبادی پر، ایک خاک پر جا کر خاک کو سجدے میں رکھتے، خدا کی بارگاہ میں خاک پر چہرے کو رکھتے، صورت کو، صرف پیشانی کو نہیں، اپنی صورت کو، اپنی صورت کو خاک پر رگڑتے ہوئے رکھتے ہوئے کہتے، رب آتانی الملک، پروردگار تو نے مجھے ملک دیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، تو نے مجھے تعلیم عطا کیا، تعبیر خواب دیا، اور اس کے بعد توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے مسلمان دنیا سے اٹھا، مسلم جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے سبمیشن کی کیفیت کے ساتھ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ بلندی کی کہاں کیفیت ہے؟ اس قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نہیں ہے کہ ہم ثواب پڑھیں، یہی کہا گیا ہے کہ قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے، اہل بیت کا تذکرہ رحمت ہے، شفا ہے۔ شفا لینے کا طریقہ کیا کہ یہی شفا طریقہ ہے، شفاء لما فی الصدور، قرآن مجید شفا ہے سینوں کے لیے، جسم کو بھی شفا ملتی ہے، بخار اور سر درد اور بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریوں کو بھی قرآن مجید سے شفا مل سکتی ہے، البتہ دوا کے ساتھ۔ لیکن قرآن کا جو پرائمری پرپز ہے وہ جسم کی بیماریاں نہیں، وہ شفاء لما فی الصدور، جو روحوں اور قلبوں اور دلوں اور سینوں کی بیماریاں ہیں۔ تب کربلا بھی شفا ہے اور قرآن مجید بھی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ یہاں شفا لینے کی یہی کیفیت ہے کہ ہم جناب یوسف کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اب آپ سنیں ایک پیغام یہیں پر، یہی حضرت یوسف ہیں۔ جناب یعقوب نے اکیلے میں خلوت پا کر یوسف سے پوچھا، بیٹا تمہارے ساتھ کیا گزرا، ذرا آپ بیتی بتا دو۔ حضرت یوسف کہتے ہیں، بابا جان جانے دیجئے، یہ نہیں کہ میں بازار میں بیچا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، بابا جان یہی وہ کیفیت تھی جسے مجھے عزیز مصر بننے کا موقع ملا۔ روایتوں میں ایک مکالمہ حضرت یوسف کا اس خاتون سے بھی ملتا ہے، اس نے کہا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اردو زبان کا ایک سادہ سا شعر ہے، جلدی سے میں اختتامی منزل پر ہوں، آپ لوگوں کی توجہ بھی بہت پہلے سنا تھا، یہ ایک کہاوت کی طرح، محاورے کی طرح ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ حضرت یوسف جو ایک غلام کی شکل میں کم قیمت میں بازار میں بیچے گئے، ان کو عزیز مصر دنیاوی اعتبار سے بھی بنا دیا گیا، اور جو بادشاہ گھرانہ اور جو باقی بڑے بڑے کہلانے والے لوگ تھے وہ حقیر ہو گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے، حضرت یوسف نے جواب دیا، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو بھی خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے، خداوند عالم احسان کرنے والوں کے، نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو جہاں بندگی کا جذبہ ہو، اپنے آپ کو ہم مستقل نہ سمجھیں، ہم اس کی بارگاہ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور اس کے نمائندے امام کی معرفت میں اثر آ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا، نگاہ بلند ہو جاتی ہے۔ نگاہ بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ دنیا نظر میں حقیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف دولت اور جاگیر اور نام اور نمود اور حسن ہی نہیں، بلکہ دنیا کی مشکلات بھی حقیر ہو جاتی ہیں، دنیا کی پریشانیاں بھی آسان نظر آنے لگتی ہیں۔ خدا کی قسم، کربلا والوں نے ہمارے سامنے کیا سبق دیا ہے۔ میں نے
یاد ہے مجھے گزشتہ سالوں میں کسی وقت ہم نے عرض کیا تھا کہ کربلا والوں کی نگاہ، ان کے ایمان کی کیفیت، ان کی نظر میں دنیا کتنی حقیر تھی، یہاں تک کہ مصیبتیں اور بڑی بڑی مشکلات بھی کتنی سادہ سی چیزیں نظر آ رہی تھیں ان کی زندگی میں ہے۔ جناب سعید ابن عبداللہ حنفی، میں نے کچھ تفصیل سے پہلے عرض کر دیا ہے، جلدی سے بات یہاں تک پہنچی ہے۔ یہ کون تھے سعید؟ جو امام حسین آخری موقع پر نماز پڑھ رہے تھے، تو امام نماز پڑھ رہے ہیں ابو ثمامہ اور باقی کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ سپر بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سعید ہیں کہ جن کے سینے پہ 13 تیر لگے تھے۔ ان کا جملہ تاریخ میں ملتا ہے، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں، میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہر صبح و شام یہ جملہ ہمیں جناب سعید ابن عبداللہ حنفی کا پڑھنا چاہیے کہ یہ کون تھے؟ سعید کوفے سے، کوفے والوں پھر کوفہ آئے، پھر امام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تو مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ آ رہے، پھر مسلم بن عقیل نے خط بھیجا امام کو تو پھر لے کے گئے، اور اس کے بعد میں پھر جب امام حسین خود مکے سے آئے تو امام کے ساتھ ساتھ چلے۔ ٹھیک ہے، اتنا سب سفر کیا، اور جب ایک مقام پہ امام حسین نے کہا سعید تم نے وفا کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم جا سکتے ہو۔ کہا مولا میں جاؤں آپ کو چھوڑ کر؟ لو اعلم انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم احرق، اے مولا اگر مجھے یقین بھی اور طاقتور پیغام ہو سکتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا دیکھیں بات حساس ہے، وقت تمام ہو چکا ہے، حساس سی بات ہے۔ امام نے جب کہا کہ جزائے خیر اللہ تمہیں دے، جاؤ، تو جا سکتے تھے نا۔ سعید نے پہلے ہی کر دی تھی کہ امام کی دعا مل گئی۔ حسین کا نام دنیا والوں کی دعا کو قبول کراتا ہے، جب حسین دعا دے دیں تو اس میں شک کی گنجائش کیا ہے؟ اس کے باوجود سعید نہیں گئے، چنانچہ وہ جو مصائب کے بالکل اوج میں بیان کیا جاتا ہے، امام حسین قریب گئے، اللہ رے مار، دیکھیں کیا اتنی بھی بلندی فکر ہو سکتی ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا ہے نا کہ خدایا میں جنت کے شوق میں جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا۔ میں اس رخ سے عرض کر رہا ہوں، آپ جا کے یہ روایت دیکھ لیں، پڑھ لیں، مجھے یاد ہے میں نے یہاں پہ پہلے ہی پڑھا ہے، اور یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، یاد دلاتے رہنا چاہیے۔ جناب سعید یہ بھی نہیں کہتے مولا حسین آپ مجھے جنت دلا دیں گے نا، مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا نا، نہیں۔ سعید کی زبان پر کیا فقرہ ہے؟ اوفیت یا مولا، مولا میں نے وفا کر دیا نا، آپ دیا۔ مصائب کے بیچوں بیچ ہم سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں، خدا کی قسم کیا مقام، امام نے کیا جواب دیا سعید کو؟ انت امامی فی الجنہ۔ سعید کے کلام میں میں نے جنت کا سوال نہیں دیکھا روایت میں، امام کے جواب میں ہے ہاں سعید تم جنت میں میرے آگے رہو گے، جنت میں آگے رہو گے۔ اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جنت میں تم میرے آگے آگے چلو گے، انت امامی فی الجنہ۔ اچھا جنت کے جوانوں کا سردار ہے حسین، حسین سے بھی کوئی آگے بڑھے گا، حسین سے بھی کوئی آگے جنت میں جائے گا؟ تو بڑھ کر حسین جواب دیں گے ہاں، جو محافظ ہوتا ہے، باڈی گارڈ ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کے آگے آگے چلتا ہے۔ وہ یہاں زمین پر نماز میں میرا محافظ بنا ہوا تھا جنت میں، لیکن اس سے گہری بات بھی ہے۔ انت امامی فی الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ عزادارو وقت نہیں ہے، مقام اعلی علیین۔ ہماری سب سے بڑی دعا کیا ہوتی ہے؟ سب سے عظیم دعا کیا ہوتی ہے؟ سب سے بلند ترین دعا کیا ہوتی ہے؟ اہل بیت کے قرب و جوار میں جگہ دے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج دوہرا رہا ہوں، بات کیا ہے؟ دیکھیں ہر کسی کو اہل بیت کے قرب و جوار میں جگہ نہیں مل سکتی، ہر کسی کو بھائی ایک نیبرہڈ ہوتا ہے نا، دنیا کے اندر بھی الگ الگ علاقے ہیں، دنیا کا جو پریزیڈنشل ہاؤس ہوتا ہے وہاں اسی کے ساتھ میں تو ہر نوکر کو اتنا بڑا گھر تو نہیں ملتا، اس سٹینڈرڈ کا نہیں ملتا۔ انت امامی فی الجنہ، کچھ لوگ ایسے ہیں، روایتوں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صدیوں میں ایک بار امام حسین کے چہرے کا دیدار کرایا جاتا ہے، تو وہ جو لذت ملتی ہے وہ دنیا کی جنت کی کسی نعمت کے مقابل میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک جھلک اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ اور سعید کون ہے؟ وہ امام کے آگے، یعنی بالکل گویا قرب و جوار حسین میں سعید کو جگہ ملتی ہے۔ یہ فکر کی بلندی ہے۔ ان کی نظر میں کیا تھا؟ دنیا ایسی حقیر ہو گئی کہ دنیا کی نعمتیں تو دور گئیں، دیکھیں حسین سے منسوب ہے، حسین نے کربلا کو بلند کر دیا ہے۔ جب خاک کو حسین بلند کر دیتے ہیں، بھائی ظاہری اعتبار سے مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کربلا کی عظمت ہم سب اس کے قائل ہیں، لیکن یوں اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو مٹی تو بے جان چیز ہے۔ جب بے جان چیز کو حسین اتنا بلند کر دیں
تو انسان کا دل اگر وہ حرم عشق حسین بن جائے تو کتنا بلند کر سکتے ہیں حسین۔ کربلا کے قریب قافلہ پہنچ رہا ہے۔ عزادارو، کل میں نے بی بی سیدہ کا تذکرہ کیا تھا، آج عروج کربلا کے ساتھ امیر المومنین کا تذکرہ جڑا ہوا بھی ہے۔ کربلا کے قریب قافلہ پہنچا۔ کون سی کربلا؟ علامہ مقدس اردبیلی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ راہ نجف سے کربلا واک کرتے ہوئے، چلتے ہوئے جب پہنچتے تو کربلا کے قریب پہنچ کر کے اپنی جوتیاں نکال دیتے، ننگے پیر چلتے۔ کیوں؟ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ پاکیزہ وادی ہے، یہ وادی حسین ابن علی ہے، یہ وادی عشق ہے، بقول امیر المومنین کے۔ کربلا، جب کربلا کے قریب قافلہ پہنچ رہا تھا، ایک مقام پہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو الفضل عباس، علی اکبر، قاسم، جتنے بھی ساتھی تھے، کہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں پانی خود پی لے۔ پانی کا وہاں پوری طرح سے پانی موجود تھا، پھر سب مشکیں بھر لی جائیں، پھر آمادہ کا آمد حسین۔ ابھی کچھ دور قافلہ نہیں گیا تھا کہ دور سے ایسا لگا کہ جیسے کوئی نخلستان، کوئی کھجوروں کا باغ ہے۔ پھر اس کے موومنٹ کو دیکھ کر پتا چلا کہ نہیں، یہ کوئی کھجوروں کا باغ نہیں ہے، بلکہ کوئی لشکر ہے جو آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1000 کا لشکر لے کر ہو آ گیا۔ آیا کس لیے آیا تھا؟ حسین کا دشمن بن کر آیا تھا، راستہ روکنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن روایتوں میں کہ جیسے جیسے قافلہ قریب آ رہا تھا، سپاہیوں کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، چہرے مرجھائے ہوئے تھے، ہونٹ خشک تھے، راستہ روکنے کے لیے دشمن آیا ہے۔ حسین نے کہا، آنے بھیا عباس، اے علی اکبر، اے قاسم، اے میرے ساتھیوں، آنے والے لوگ سپاہی پیاسے ہیں، ذرا انہیں پان کی سواریوں کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے۔ اور بیان یہ بھی کیا جاتا ہے کچھ سوار ایسے تھے یا کوئی سوار ایسا بھی تھا جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے، دور تک پانی نہ پی پانے کی وجہ سے، پیاس اور عطش کی شدت کی وجہ سے اتنی کمزوری ان کے اندر آ گئی تھی، یا ایسے سپاہی کے اندر آ گئی تھی کہ جو اتنی قابلیت نہیں رکھتا تھا کہ اپنی اونٹ کو بٹھا لے، اتر کر آئے، پانی قریب مشکیزے کے پیے۔ یہ مقام وہ تھا جہاں حسین نے عباس سے نہیں کہا کہ تم آگے بڑھو، علی اکبر سے نہیں کہا، حسین بنفس نفیس خود آگے بڑھے، مشکیزے کا دہانہ کھول دیا اور اسے پانی پلانے لگے۔ آج پیش کیا ہوگا اس وقت ارواح انبیاء و ائمہ کتنا تڑپی ہوگی جب زہرا کا لال آواز دے رہا تھا، ظالمو میرے علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ ادرکم علی اللہ، قافلہ کربلا مولا کے قریب پہنچ رہا ہے۔ جیسے جیسے قافلہ قریب پہنچا، ظاہر ہے کہ راستہ روکا تھا ہر نے، پھر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جیسے ہی کربلا کے قریب قافلہ پہنچا، سواری آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ بعض بیان کرنے والے یوں ہی بیان کرتے ہیں کہ امام نے شاید گھوڑا بدلا، سواری بدلی، مگر جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مقام پہ یہاں پر جو ہے یہ لوگ آئے، بلائے گئے، مقامی افراد دور دراز سے بلائے۔ کہ اس مقام کا کوئی اور نام بھی ہے، کہ اس جگہ کو طف بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہے، کہ یہاں زاغریہ بھی نام لیا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے تو شاید کوئی سن رسیدہ شخص تھا، ایک شخص تھا، اس میں سے کہا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ ہم بنیں گے، یہیں پر ہماری آخری منزل بھی ہوگی۔ قافلہ رکا، ایک مرتبہ دکھیاری زینب آگے آئی، ماچائی، دل بڑا تڑپ جاتا ہے، آنسو تھمتے نہیں ہیں، بے چینی کی عجیب کیفیت ہے، یہ کس مقام تک ہم پہنچے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا، بہن زینب، یہ وہ مقام ہے جہاں تک ہمیں آنا تھا، اور سننا چاہتی ہو تو سنو۔ جب صفین کی راہ میں میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ، بھائی حسن مصطفیٰ کے ساتھ گزر رہا تھا تو راہ صفین میں اس مقام پر ہم لوگ رکے۔ میرے بابا نے کہا، بیٹا حسن، پتہ نہیں کیوں مجھے تھکن کا احساس ہو رہا ہے، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ گویا حسن مصطفیٰ 4 زانوں طے کر کے بیٹھ گئے، اور امیر المومنین امام حسین نقل کرتے میرے بابا نے سر رکھا بھائی کے زانوں۔ بابا آپ اس طرح سے تڑپ کر کیوں روتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا جانتے ہو بیٹا حسین، میں نے ابھی آنکھیں بند ہوئی تھی، خواب میں دیکھا یہ مقام خون کا ایک دریا ہے۔ یہ خون کا ایک دریا ہے، اور درمیان سے ایک شخص ندا بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ بیٹا حسن، میں آگے بڑھا کہ اس شخص کو دیکھوں، میں نے کیا دیکھا؟ وہ میرا لال تمہارا بھائی حسین ابن علی ہے۔ میرے بابا نے اشعار پڑھے تھے، یہ اس شاہ کی منزل ہے، یہ رکاب کا مقام ہے۔ میں عرض کروں گا مولا علی، آپ نے صرف ایک
جھلک خواب میں دیکھی کربلا کے اس منظر کی. مجلس تمام ہے, اللہ ان آنسوؤں پر انشاءاللہ رحمت نازل فرمائے, ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے, ہمارے ایمان کی حفاظت ہو انشاءاللہ, انقلاب اسلامی رب انقلاب کی حفاظت و نصرت ہو, علماء مراجع کرام کی حفاظت و نصرت ہو, ہم کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں, ہم مولا امام ایسے کے قابل بن جائیں. ہماری سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے نا کہ ہم کربلا میں نہیں تھے, کاش کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اپنی اولادوں کے ساتھ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نصرت کے لیے. عزادارو مولا علی کا تذکرہ ہے. امیر المومنین نے خواب میں ایک جھلک دیکھی تھی, ظاہر خبر تو پہلے سے مل گئی تھی, اور کیوں نہ ہو امیر المومنین وہ بھی زینب کا رشتہ آج اپنے بابا کی بات سن رہی ہیں امام حسین کی زبان سے. وہ زینب جو کبھی اپنے بابا کے سرانے راز پوچھ چکی تھی. روایت میں ہے, بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین کے سر پر جب ضربت لگی تو ایک مقام وہ تھا جب امام حسن مجتبیٰ وہی مسجد پر تڑپ کر رو رہے تھے, بے چین ہو گئے تھے. امام امیر المومنین نے تسلی دی تھی, بیٹا حسن گھبراؤ نہیں, رسول اللہ مجھے لینے آ رہے ہیں, یہ مقام صبر ہے. امام حسین نے امام حسن کو امیر المومنین نے تسلی دی تھی. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ جب جیسے جیسے لمحات گزرتے جاتے تھے 19 رمضان سے 21 رمضان کے درمیان, امام حسین نے اپنے بابا کے غم میں اتنا گریہ کیا تھا کہ حسین کی آنکھیں خون رو رہی تھی, آنکھیں زخمی ہو گئی تھی. امیر المومنین نے اپنی آستین سے حسین کی آنکھ کو صاف کیا, بیٹا ایسے گریہ نہ کرو, لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ. لیکن بیان کیا گیا ہے جیسے ہی امیر المومنین کو, کیونکہ کمزوری کا حال یہ تھا کہ کبھی دائیں کہیں بائیں, تو جیسے جیسے گھر کے قریب گئے علی نے کہا, علی اپنے ہاتھوں اپنے قدموں کے بل گھر کے اندر جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیاں رونے لگیں. جیسے ہی امیر المومنین گھر کے اندر لے جائے گے اور جہاں پر مصلی تھا وہاں پر امیر المومنین کو رکھا گیا, زینب ام کلثوم جب آئی, زینب کا گریہ دیکھا تو علی نے تسلی نہیں دی, روکا نہیں. روایت میں بیان کیا گیا جیسے جیسے زینب روتی جاتی تھی دھاڑے مار کر علی بھی روتے جاتے تھے. امیر المومنین کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا. بس مجلس تمام ہو گئی. عرض کروں گا مولا امیر المومنین, آپ نے ایک جھلک دیکھی, ذرا سے عاشور زینب کی مدد کو آ جانا. جب 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی دکھیاری بہن آواز دی رہی ہوگی, کبھی مدینے کا رخ کر کے آواز دے گی, نانا کو بلائے گی,